بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اے میرے نبی کے گھر والو، تمہیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پلیدی، ہر قسم کے رجس و نجس سے ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان شریف سٹارٹ ہی ہوتا ہے تو تیسرا روزہ جب آتا ہے تو سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، جان کائنات حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، میرے اور آپ کے نبی کی شہزادی، میرے اور آپ کے نبی کے دل کا چین، من کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک، روح کی تسکین، جن کو میرے اور آپ کے نبی نے حور کہا، جن کو میرے اور آپ کے نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، جن کے متعلق میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کون فاطمہ؟ مادر حسنین کریمین۔ کون فاطمہ؟ بانو تاجدار حل عطا۔ کون فاطمہ؟ جگر گوشہ مصطفیٰ۔ کون فاطمہ؟ جنت کی تمام عورتوں کی سردار۔ کون فاطمہ؟ جنت کے شہزادوں اور جنت کے سرداروں کی ماں حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے 3 رمضان المبارک کو۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں، مساجد میں اہتمام کیا کریں ہمیشہ پوری زندگی کہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا کریں، ان کی شان بیان کیا کریں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو شانیں بیان کی ہیں ان کا تذکرہ کیا کریں، اور ان کے اس تذکرے کو اپنے بچوں کو گھر کے اندر ایک محفل سجا کے اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو بٹھا کر، ماؤں کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے تذکرے سنایا کریں، ان کی شان سنایا کریں، ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کا وہ خوف خدا کتنا رکھنے والی تھی، وہ کتنی اثار کرنے والی تھی، وہ اللہ کی مخلوق پر کتنا خرچ کرنے والی تھی، وہ راتوں کو کس طرح مصلے پہ کھڑی ہو کے راتوں کو اللہ کے حضور عبادت کرنے والی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت میں کس قدر ہونے والی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنی اولاد کی تربیت انہوں نے کیسے کی، حضرت زینب کی تربیت انہوں نے کیسے کی، حضرت امام حسن و حسین جو حسن و حسین بنے، اس مقام و مرتبے کے مالک بنے، ان کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا عمل دخل تھا حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی تربیت کا۔ کون فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا؟ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھا، ملتا جلتا، یعنی کہ ان کی عادتیں بھی حضور جیسی تھی، ان کی بول چال بھی حضور جیسی تھی، ان کا چلنا پھرنا بھی حضور جیسا تھا، اٹھنا بیٹھنا بھی حضور جیسا تھا، عبادت کے طور طریقے بھی حضور جیسے تھے، ان کے گفتگو کا انداز بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی جلتی تھی۔ اور کسی نے پوچھا کہ یہ تو ارشاد فرمائیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا تو آپ فرماتی ہیں، آپ دیکھیں یہاں پر وہ اپنا نام بھی لے سکتی تھی، کسی اور کا نام بھی لے سکتی تھی، لیکن قربان جائیں ایسے عظیم لوگوں اور ان عظیم ہستیوں کی دیانت پر کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے ام المومنین، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر پوچھا
کہ پھر مردوں میں سے آپ کس سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، تو یہاں بھی وہ کسی کا نام لے سکتی تھی، اپنے باپ کا نام بھی لے سکتی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کا نام لے سکتی تھی، کسی اور کا، لیکن نہیں، ان کی دیانتداری پر ہمارا سب کچھ قربان ہو۔ آپ نے فرمایا مردوں میں سے سب سے بڑھ کے وہ جس سے محبت کیا کرتے تھے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا بچوں میں سے سب سے زیادہ محبت اور پیار کس سے کیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بچوں میں سے سب سے زیادہ پیار وہ جن سے فرمایا کرتے تھے وہ حسن اور حسین تھے، وہ فاطمہ کے لاڈلے نور نظر لگتے جگر تھے۔ سبحان اللہ، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کی بڑی شان ہے، جس کا بڑا مقام ہے، جن سے محبت کو اللہ نے واجب کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ اس وقت تک کسی بندے کا ایمان ہی کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان ہستیوں سے دل و جان سے بڑھ کے محبت نہ کرے، بلکہ اللہ نے تو قرآن میں مودت کہا ہے۔ محبت اور چیز ہے، مودت اور چیز ہے۔ محبت کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے، اور مودت جس چیز سے ہوتی ہے اس کے بغیر بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ یعنی محبت جہاں پر جا کے محبت کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے مودت کا آغاز ہوتا ہے، سٹارٹ ہوتی ہے مودت۔ تو حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی یہ شان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ نساء المومنین، سیدۃ النساء المومنین، میری فاطمہ جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ پھر فرمایا کہ میری فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ قیامت کے دن جنت میں نبیوں کی بیویاں اور نبیوں کی بیٹیاں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے نا، نبیوں کے خاندان ہوں گے، لیکن یاد رکھیں یہ کبھی نہ بھولیں کہ تمام عورتوں کی سردار قیامت کے دن جو ہوں گی وہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں گی۔ اور یہ بھی روایات میں حدیثوں میں آتا ہے کہ اتنی محبت تھی حضرت فاطمہ الزہرا سے حضور کو کہ جدائی برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ جب مدینہ المنورہ سے باہر کسی مہم پر کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو آپ تیاری کر کے سفر کی، جب مدینے سے نکلنے لگتے پتہ نہیں مہینہ لگنا ہوتا تھا، 15 دن لگنے ہوتے تھے، کتنا عرصہ، تو آپ سب کو ملنے کے بعد سب سے آخر میں جس شخصیت کو ملا کرتے تھے محبت کے ساتھ گلے لگا کر ماتھا سر چومتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوا کرتی تھی۔ اور جب سفر سے واپس تشریف مدینہ پاک آتے تو سب سے پہلے جس گھر میں تشریف لاتے اور جس کو آ کے ملتے وہ بھی آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوا کرتی تھی۔ یعنی کہ حضور چاہتے تھے کہ کم سے کم از کم جو ہے نا تھوڑے سے تھوڑا میرے ساتھ جو ہے نا وہ جدائی کا عرصہ فاطمہ کے اور میرے درمیان رہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت سیدہ کائنات کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔